کرانا آتا ہے. آپ کو اجازت ملی پہلے کہ آپ کانا میں جلسہ کریں. آپ نے اس وقت بھی بدتمیزی کی, آپ نے اس وقت بھی قانون کو ہاتھ میں لیا, آپ نے اس وقت بھی جو ہے وہ غنڈہ گردی کی. اس کے بعد اب 144 کے باوجود آپ کو جو ہے آپ نے یلغار کرنے کی کوشش کی اپنے نجی ملیشیا کے ساتھ, پورے جو ہے وہ لاؤ لخشش کے ساتھ, پورے سرکاری وسائل کے ساتھ, اور اس کا بعد میں آپ کو جو ہے وہ صرف پٹخ پٹخ کے واپس جانا پڑا. میں یہ بات بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے, پنجاب میں ایک چیف منسٹر موجود ہے جو اپنے صوبے کی اور اپنے صوبے کے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں. سو جو صوبے کے اندر آ کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا. اور پھر یہ بات ہے کہ کل یا آپ خیبر پختونخوا میں احتجاج کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے نا. تو وہ جو کرینے آپ لے کے آتے ہیں, پیٹرول جلاتے ہیں, وہ جو 1122 کی گاڑیاں اول تو ہیں ہی 7-8, وہ بھی آپ جو ہے وہ آپ نے خرچ کرنی ہوتی ہیں, تو آپ وہ خیبر پختونخوا میں کر لیں. آپ کے خیبر پختونخوا میں میرا سوال ہے, علی امین گنڈا پور کا کل رات کو پھر ایک وہ جو ہے وہ کھمبا نوچے والا جو ہے وہ بات محاورہ تھا کہ وہ ایک بیان آیا جس کے اوپر وہ بہت ایک ڈیسپریشن تھی, ایک جو ہے وہ شرمندگی تھی. ظاہر ہے ان کے لوگوں نے ان کو بہت لان تان بھی کی. اس کو گنڈا پور تو اپنی گاڑی سے باہر نہیں نکلا, پورے واقعے کے اندر جو ہے وہ گنڈا پور گاڑی کے اندر موجود تھا. پھر ورکرز نے کہا کہ باہر نکلو بھائی, ہم جو ہے وہ باہر کھڑے ہیں اور تم اندر بیٹھے ہوئے, اور اس کے بعد اس نے گاڑیاں واپس موڑ لی. کل جو انہوں نے انقلاب لانے کا کچھ دعوے کیے ہیں اور انہوں نے گولیاں چلانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, گنڈا پور صاحب مطلب وہ اپنی حرکتوں پہ غور کریں. ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. یہ گولیاں آپ کے خیبر پختونخوا میں چلتی ہیں, یہ آپ کے وہاں طالبان دندنا رہے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر. اب 2 واقعات ہیں جو کل کے ہیں, جو میں آپ کے جو ہے وہ کل ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے ایک ڈی ایس پی کے بیٹے کی ڈی آئی خان کے اندر سے, اور وہ ڈی ایس پی کا بیٹا جو ہے اس کو اغوا کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا, اور اس کے بعد اس کی بیچارے کی لاش جو ہے وہ ڈی آئی خان میں خود جو اس کا اپنا علاقہ ہے چیف منسٹر کا, وہاں سے یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس کے بعد موسیٰ خیل کے اندر جو ہے وہ بھی ٹی ٹی پی کے جو 20 سے 30 ٹیررسٹ ہیں ان کی جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹی ملی ہے جس کے اوپر انہوں نے 7 درجن جو ہے وہ آگ لگائی ہے. کچھ کمپنی کی جو کنسٹرکشن اپروچ روڈز ہیں آئل کی, ان کو بھی جو ہے نقصان پہنچایا. یہ سب کچھ خیبر پختونخوا میں گنڈا پور کی حکومت میں ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہ آپ اگر خدمت آپ کو نہیں کرنی آتی, آپ نالائق ہے, سیکھ ہی لو. آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پہ کوئی اجلاس ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کو کوئی پریس ریلیز آئی ہو, کوئی آپ نے رپورٹ دیکھی ہو کہ خیبر پختونخوا میں جہاں اتنے برے حالات ہیں امن و امان کے, وہاں پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کوئی میٹنگ کی ہو؟ ہمارے یہاں یہ عالم ہے کہ چیف منسٹر کی جو ہے وہ 7-7 8-8 میٹنگز ہوتی ہیں ایک دن کے اندر, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سی خبر کو بھیجیں کون سی کو روک لیں, کیونکہ 7-8 خبریں جو ہے ایک وقت میں چلنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن وہ پھر ہمیں 2-2-3 خبریں جو ہیں وہ جوڑ کے بھیجنی پڑتی ہیں. کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے نہ کام ہو رہا ہے, نہ نظر آ رہا ہے, نہ کسی کو پرواہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سرکاری وسائل کو آگ لگائی جا رہی ہے. اب یہ جو واقعات میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں یہ بہت الارمنگ ہونے چاہیے. اگر کوئی مریم نواز جیسی چیف منسٹر ہو جو واقعی عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور ان کے حالات بدلنے کے لیے آئی ہو. اب یہ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر سیکریٹریٹ جو ہے خیبر پختونخوا کا, اس کے لیے 69 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے ان کے اخراجات میں, یہ رپورٹڈ خبر ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ مزمل اسلم, ان کو بھی بڑا شوق ہے, وہ کراچی سے وہاں بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی اور خفیہ فنڈ میں اضافہ غیر متوقع سیکیورٹی اور ڈیزاسٹر صورتحال کے لیے ہے. ڈیزاسٹر بھی موجود ہے کے پی کے اندر, غیر متوقع صورتحال بھی ہے, لیکن وہاں پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کے لیے کچھ کر سکے. اور 69 کروڑ کا اضافہ جو ہے وہ ان کے فنڈز میں ہوا ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا جو قرض ہے اس میں 101 ارب 72 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے.
اور ان کے واجب الادا قرض کا حجم جو ہے وہ 632 ارب ہے. یہ پوری چارج شیٹ ہے. خیبر پختونخوا کے سی ایم کے لیے اگر اس کو تھوڑی سی شرم ہو, اگر اس کو سستے قسم کی اداکاری اور نقلی مولا جٹ بننے سے فرصت ملے تو اس کو پتا چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مالی بحران کے باعث 25 یونیورسٹیوں کی تعداد کم کر کے 12 لانے پر غور. یہاں مریم نواز شریف صاحبہ کے پنجاب میں یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں. آئی ٹی یونیورسٹی ایک سرٹیفائڈ بن رہی ہے جو گلوبل سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے پنجاب کے بچوں کے لیے, اور وہاں خیبر پختونخوا میں 25 سے کم کر کے 12 یونیورسٹیاں کرنی ہیں. اساتذہ کی 30,727 اسامیاں خالی ہیں. کتنی خالی ہیں؟ 30,727. اور 543 سکول غیر فعال ہیں. غیر فعال سکولوں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ وہاں پر نہ سکول کے اندر سکول موجود ہے, نہ وہاں بچے ہیں, نہ وہاں اساتذہ ہیں. یہاں پنجاب میں بچوں کو میل دیے جا رہے ہیں, ان کو اور اس میل پروگرام پہ بھی بڑی تکلیف ہوئی چونکہ کر کچھ نہیں سکتے خود. یہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے. یہاں پر نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں, نئے سکولز بنائے جا رہے ہیں, اور عالم یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ وزیروں اور بشیروں کی مراد جو ہے مراد کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. جی اس کے بعد یہ جو گنڈا پور نے انقلاب لانے کی ایک جو کوشش کی ہے اور جو اس نے ایک جعلی قسم کا کل ویڈیو بیان جاری کیا ہے, اس کے لیے ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ کافی ہے. کل شیخ وقاص اکرم جو ان کی پارٹی کے نئے جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات بنے ہیں, وہ اور بیرسٹر سیف ان دونوں نے جو ہے وہ ہمارے کیس کو انڈورس کیا ہے. اور میرا کیس یہ ہے جو میں پنجاب کی عوام کی تہہ دل سے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ پنجاب نے ان کے ہر ایک ایونٹ پہ ان کو ریجیکٹ کیا ہے. ان کو کل جو ہے پورے پنجاب کے اندر سے کہیں پر آپ کو پنڈی کے لیے کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی, اور جو گنڈا پور اور اس کے شرپسندوں کا جو ہے وہ انتظار ہوتا رہا. کل شیخ وقاص اکرم نے ایک انٹرویو میں کہا, اس نے کہا گنڈا پور جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے تھا, جو ہے ان کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا, ورکروں کے حوصلے پست ہوئے. تو دوسری طرف بیرسٹر صاحب جو اللہ کے فضل سے رہتے پشاور کے بنکر میں ہیں, کسی میں باہر نہیں نکلتے. مویشی منڈی سنجگانی میں بھیجنا ہو وہاں بھی چیف منسٹر کہلا جائے گا, کانا کی مویشی منڈی میں جانا ہو وہاں بھی وزٹ کرنے کے لیے گنڈا پور جاتا ہے. بیرسٹر صاحب سیف رہتے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتے. کل بھی اللہ جانے وہ بیٹھ کے کہیں سے جو ہے وہ بیانات دے رہے تھے, تو بیرسٹر سیف نے جو ہے وہ بہت شکریہ میں ان کا ادا کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے کہا کہ پنجاب سے کل کوئی نہیں نکلا. اور یہی میرا کیس ہے کہ پنجاب کے لوگ اپنے جو چیف منسٹر ہے اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن اور خوش ہیں. ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, ان کی روٹی کی قیمت میں کمی آئی ہے, ان کی صفائی گلی محلوں کی صفائی شروع ہو گئی ہے, ان کے بچوں کو لیپ ٹاپس ملنے جا رہے ہیں, وظائف ملنے جا رہے ہیں, ان کے لیے نئے سکول بن رہے ہیں, ان کے لیے نئے ہسپتال بن رہے ہیں, فیلڈ ہاسپٹل ان کے گلی محلوں میں جا کر ان کا علاج کر رہے ہیں. سو پنجاب کے لوگ اس فتنہ پروری کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اور یہ بات انہوں نے 3 دفعہ جو ہے وہ کر کے دکھائی ہے. اور یہ الحمدللہ میری چیف منسٹر کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ایک مہر ہے کہ 6 مہینے کے اندر اگر کچھ لوگ تھے بھی پنجاب کے اندر جنہوں نے اس فتنہ پارٹی کو ووٹ ڈالا بھی تھا, وہ بھی اب اس فتنہ پروری کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کل گنڈا پور نے بیان دیا ہے کہ وہ گولیاں مارے گا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, گنڈا پور صاحب یہ اس قسم کی حرکتیں سستی جگتیں اور یہ سستی اداکاری جو ہے نا یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ چلتی ہوگی. کل آپ کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ آپ کو منہ توڑ جواب ملا ہے اور آپ کو واپس جانا پڑا اور آپ کو بتایا کہ رٹ آف دا گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. اور رٹ آف دا گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو رٹ منوانی بھی آتی ہے اور قائم کرنی بھی آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو علیمہ خان صاحبہ کل ان کا ایک جو ہے وہ کلپ میں نے دیکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ ہمیں پروٹیسٹ میں جانا ہے, اور جج صاحب نے ان کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ بھجوا دیا پروٹیسٹ کے اندر. پہلے تو حیرت یہ ہے کہ جج صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے, دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پر جو
پورا فیسیلیٹیٹ کرنا. پھر آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہتی ہیں کہ ان کے سہولت کار ہیں, سہولت کار مطلب آپ کو نظر آ جاتے ہیں. اب میرا سوال اور میری گزارش ہوگی اپنی ان عدالتوں سے, اپنے ان ججز کرام سے, اپنی ان میڈیا کے چند جو بیچارے مجبور ہیں ڈالروں کے ہاتھوں, ان کی تو لیے تو میں صرف دعا ہی کر سکتی ہوں, لیکن میڈیا کے جو ہے ہمارے لوگ جو باشعور لوگ ہیں, اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے وہ عوام جن کے اوپر یہ کروڑوں روپیہ کل جو پھونک کے گئے ہیں سڑکوں کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب, یہ کروڑوں روپیہ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ نہیں پوچھیں گے گریبان پکڑ کے ان سے کہ پنجاب جیسی ترقی خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایئر ایمبولنس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ جو ہم آج بھی دریا پار کرتے ہیں, ڈولیوں کے اوپر آدھے گر جاتے ہیں, دریاؤں کے اندر آدھے بچ جاتے ہیں, بچیوں کو اسکول کالجز جانے کے لیے جو ہے وہ اس کے پتھروں کے اوپر جو ہے پیر رکھ رکھ کے جانا پڑتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کے اندر بچیوں کو جو ہے وہ بسیں فراہم کر رہی ہیں, ان کے لیے اسکوٹیز دے رہی ہیں کہ یہ بچیاں اپنے ایسی ترقی خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے.